کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لہُ الخلق والامر, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کی ہے تو بتلاؤ امر بھی پھر اسی کا ہونا چاہیے, حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کی ذات کی کئی ڈائمینشنز ہیں. وہ معبود برحق ہے, لا الہ الا اللہ, وہ پروردگار عالم ہے, وہ رب کائنات ہے. حضرات گرامی قدر, رب سارے ہی مانتے ہیں لیکن معبود سارے ماننے کے لیے تیار نہیں, اور کئی ایسے ہیں معبود تو مانتے ہیں لیکن بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں. معبود سارے مانتے ہیں جو, وہ بھی بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں. رب تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کئی, لیکن معبود برحق نہیں مانتے تھے. اور معبود برحق ماننے والے بہت سے لوگ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن جب قانون کی باری آتی ہے, جب امر کی باری آتی ہے, جب اللہ کی حاکمیت کی باری آتی ہے, کہتے ہیں نہیں نہیں, انگریز کا قانون ہی کافی ہے, 1935 کا ایکٹ ہی کافی ہے, ہمارے لیے جو ہے مغربی تہذیب ہی کافی ہے, مغربی تمدن ہی کافی ہے. تو کس طرح کا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے تو مسلمان ہے, لیکن تیرے اسلام میں بھی اکمل اور کاملیت پیدا نہیں ہوئی. تیرا اسلام تب کامل ہوگا جس طرح اللہ رب ہے, جس طرح اللہ معبود ہے, اسی طرح وہ مالک الملک بھی ہے, اسی طرح وہ بادشاہ بھی ہے. اللہ کی رعایا بن کے رہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتا ہے, تو حکم بھی تجھے اسی کا ماننا چاہیے. حضرات گرامی قدر, لیکن افسوس کی بات یہ ہے, ہم نے بھی یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ, لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی تک نافذ نہیں ہوا. وہ چکلے چل رہے ہیں, وہ سود کے کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں, وہ شراب کی بھٹیاں کھلی ہوئی ہیں. اور حضرات گرامی قدر, پکڑ دھکڑ کے لیے کون ہیں؟ پکڑ دھکڑ کے لیے علماء کرام ہیں. آج بھی ہماری جماعت کے جید عالم دین کو پکڑ لیا گیا. کیا جی کہ انہوں نے تقریر کیوں کی ہے یہود و نصارہ کے خلاف؟ افسوس کی بات ہے حضرات گرامی قدر, ہر ایک کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہے, لیکن جمہوریت کے لمبردار جو ہیں, آزادی اظہار کے لمبردار جو ہیں, وہ پیغمبر زمان کی حرمت پہ حملہ کرنے والی کو تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہود و نصارہ کو اوپر جو ہے تنقید کرنے والوں کو پکڑ کے جیل میں پھینک دیتے ہیں. کیا یہی تمہاری جمہوریت ہے؟ کیا یہی تمہارا حریت فکر ہے؟ کیا یہی تمہارا آزادی اظہار ہے؟ اگر تم حقیقت میں مسلمانیت تو اپنی جگہ پر ہے, اگر تم حقیقت میں ڈیموکریٹ ہوتے, اگر تم حقیقت میں جمہوریت پسند ہوتے, تو جس طرح تم نے حضرت رسول اللہ کی توہین کرنے والی کو آزاد کیا, شاعر اسلامی کے اوپر حملہ کرنے والوں کو تم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے, ان موز اور گھوڑوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں. اس وقت تمہاری غیرت کہاں پہ سوئی ہوئی تھی جب بعض طوائفیں, بدگماش اور فحشہ عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی ہمیں شادی کی ضرورت نہیں, آزادی کی ضرورت ہے؟ اس وقت تو تمہارا ضابطہ کوئی حرکت میں نہیں آیا, لیکن جب یہود و نصارہ کی مخالفت کی گئی, تم پکڑنے کے لیے آگے, تم دھکڑنے کے لیے آگے, تم نے کہا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کیا قانون چکلوں کو چلانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون اسلام کو مرد آباد کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون پیغمبر زمان کی حرمت پہ حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون اسلام کے خلاف حرضہ سرائی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون شاعر اسلام کے خلاف باتیں کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جو قانون ہے وہ شراب کی بھٹیوں کو کھولنے کی اجازت دیتا ہے؟ حضرات گرامی قدر, یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ. اور یہاں پہ وہ بات کہنی پڑتی ہے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اہل اسلام کو اس بات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے, اہل اسلام کو اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم پرامن مسلمان ہیں, ملک کے آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں, ملک کے اداروں کا احترام کرنے والے ہیں, لیکن یہ کیا ڈائیکوٹمی ہے, یہ کیا تضاد فکری ہے, یہ کیا تضاد بیانی ہے کہ اسلام کے خلاف بکواسیات کرنے والوں کو اجازت ہے اور اسلام کا دفاع کرنے والوں کے لیے سنگینے ہیں, جیلیں ہیں, قید خانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے دانشوروں کو, تھنک ٹینکوں کو, حکمرانوں کو بھی اسلام اور کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.